وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں سے ایک ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی آمد، نبی علیہ السلام کی صورت اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ توبہ کی یہ آخری آیات بالکل آخر میں نازل ہوئی، تو اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ 23 سالہ دور نبوت جب ابتدا ہوئی اس دور مبارک کی، جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب نبی علیہ السلام نے تبلیغ کے منصب کو ادا کرنا شروع کیا، جب قریش مکہ کو جمع کیا تو نبی علیہ السلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک تو پوچھا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ گزارا ہے، اے قریش مکہ مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسے پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو وہ قریش مکہ کہنے لگے، اے آمنہ کے لال، ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا لیکن ہم نے آپ کو سچا پایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، پہلے رسالت اور پھر توحید کی دعوت دی۔ تو اب یہ آیات جو آخری 23 سال کے آخر میں نازل ہوئی، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں رسالت کو بیان فرمایا، اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ تو جس طرح 23 سالہ دور نبوت کی ابتدا میں نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر رسالت اور توحید کو بیان کیا تھا، تو جب اس وحی کا اور دور رسالت کا ان کی انتہا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نازل فرمائی۔ ایک آیت میں رسالت کو بیان فرمایا، دوسری آیت میں توحید کو بیان فرمایا۔ لقد جاءکم، اس میں آمد رسول کا بیان ہے کہ آئے تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، اس میں صورت رسول کا بیان ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان 3 جملوں کے اندر سیرت مصطفیٰ کا بیان ہے۔ لقد جاءکم
आए तुम्हारे पास रसूल, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में लाखों बच्चे पैदा हुए, पैदा होते हैं, पैदा होते रहेंगे, लेकिन जिस अंदाज से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई वो एक बेमिसाल है। और बेमिसाल चीज़ वो होती है जिसको सुना तो जा सकता है, सुनाया तो जा सकता है, लेकिन अपनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बेमिसाल है। किस तरह बेमिसाल? सैयदा आमना फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक के दौरान मेरी तबीयत नॉर्मल रहती थी। जिस तरह और औरतें होती हैं कि उनको इन मखसूस अयाम में बड़ी दुश्वारी होती है, उबकाइयाँ आती हैं, कोई चीज़ खाने पीने को दिल नहीं करता और बड़ी टेंशन भरी ज़िंदगी दिन गुजारती हैं, लेकिन सैयदा आमना फरमाती है कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। अलबत्ता ये बात वो कहती हैं कि जब मगरिब की नमाज, मगरिब के बाद मैं जमजम के कुएं पर जाती, पानी भरने के लिए जाती, तो मुझे महसूस होता कि आसमान के सितारे जुग जुग कर नज़दीक हो रहे हैं। यूँ महसूस होता था कि मुझे सलामी पेश कर रहे हैं। और फिर वो फरमाती हैं कि जब मैं जमजम के कुएं पर जाती तो कुएं का पानी वैसे आम हालात में नीचे होता, लेकिन जब मैं जाती तो पानी ऊपर आ जाता और मुझे डोल डालने की ज़रूरत न पड़ती और मैं आसानी के साथ ऊपर खड़े होकर पानी अपना भर लेती। और जब मैं चली जाती पानी फिर नीचे चला जाता। तो और औरतें और लड़कियां जो मेरे साथ पानी भरने जाती वो मेरा बाजू पकड़ कर कहती कि आमिना तुम यहीं पर ठहरे रहो, जब तक तुम यहाँ पर हो तो जमजम का पानी ऊपर करीब है, हम भी आसानी से भर लेंगी, लेकिन जब तुम चली जाती हो पानी नीचे चला जाता है। तो ये फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले इस तरह के हालात मेरे साथ पेश आते। और फिर जब बवक्त सहर, सहरी के वक्त और पीर वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारक बासआदत हुई, तो फरमाती हैं कि हमारे घर में इतनी गुर्बत थी कि चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। और फिर उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो आसमान पर एक सुर्ख सितारा नमूदार हुआ। यहूदियों की किताब में लिखा था कि जब सुर्ख सितारा आसमान पर नमूदार होगा तो नबी आखिर ज़मान के आने का वक्त करीब होगा। तो जब वो सुर्ख सितारा नमूदार हुआ तो यहूदियों के अंदर खलबली मच गई कि कौन पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। अब उन्होंने मदीना मुनव्वरा में रहते थे वो यहूदी, और खैबर और इधर आसपास के इलाकों में रहते थे। अब उनके जो किताबों के माहिर थे उन्होंने कहा तलाश करो कहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, कौन बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्होंने मदीना में तलाश किया कि आज रात कौन बच्चा पैदा हुआ है, पता न चला। फिर उन्होंने मक्का मुकरमा तफ्तीश की तो पता चला कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद पैदा हुआ है, जिनके वालिद आपके दुनिया से आने से पहले ही फौत हो चुके हैं और दुनिया से चले गए हैं। अब यहूदियों के अंदर सफ़े मातम बिछ गई, वो परेशान हो गए। उनका ख्याल तो ये था कि नबी आएगा हमारे अंदर, नबी आएगा बनु इसराइल के अंदर, यहूदियों के अंदर, लेकिन ये तो कुरैश के अंदर पैदा हो गया, ये तो मक्का मुकरमा के अंदर पैदा हो गया, ये तो बनु इसराइल के बजाय बनु इस्माइल में पैदा हो गया। तो उनके सारे अरमानों पर ओस पड़ गई, वो सारे परेशान हो गए और गम और गुस्से का इजहार करने लगे।
اس لیے کہ پہلے بہت سارے نبی وہ بنو اسرائیل میں آئے، تو یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی بھی یہودیوں میں آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پھر جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوئی تو کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، بلا وجہ گر گئے، خواہ گر گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، تو بتانے والوں نے اسے بتایا کہ آج ایک نبی پیدا ہوا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تیری حکومت اس کے ہاتھ چلی جائے گی اور اس کے غلاموں کے ہاتھ چلی جائے گی، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کسریٰ بہت پریشان ہوا کہ میری حکومت چلی جائے گی، لیکن پھر ان کو بتایا گیا کہ نہیں، 14 کنگرے گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 تیری نسل میں سے 14 آدمی اور حکومت کریں گے، اس کے بعد اس نبی کا غلبہ ہوگا اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ خوش ہوا، چلو 14 نسلیں میری یہاں پر اور حکومتیں کریں گی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ کسریٰ کے مرنے کے بعد اس کے جو ورثاء بادشاہ بنے تو وہ جلدی جلدی مرتے گئے، ان کا دور حکومت جلدی ختم ہوتا گیا۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے کسریٰ کی سلطنت کو فتح کر دیا اور وہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت بے مثال ہے، یعنی اس کو سنا تو جا سکتا ہے، سنایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنایا نہیں جا سکتا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے ہاں بھی ایسا بچہ ہو کہ مکہ مکرمہ کی دھرتی ہو اور سحری کا وقت ہو اور 12 ربیع الاول ہو اور پیر کا دن ہو اور میرے بچے کی پیدائش پر بھی کسریٰ کے محل کے کنگرے گر جائیں اور آتشی روم تو مجوسیوں کی جو آگ تھی جو 1000 سال سے ان کے آتش کدے میں جل رہی تھی اور اس کو وہ سجدہ کرتے تھے مجوسی، وہ بجھ جائے، اب ایسا ممکن نہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ولادت رسول بے مثال ہے۔ بے مثال کا معنی اس کی کوئی مثال نہیں، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا، اس کو سنا اور سنایا جا سکتا ہے۔ تو لقد جاءکم رسول، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی آمد رسول کو بیان فرمایا۔ رسول من انفسکم، اس میں صورت رسول کو بیان فرمایا کہ وہ رسول آیا تم ہی میں سے۔ رسول من انفسکم، اے عربو، اے قریشیو، اے مکہ والو، تم ہی میں سے آیا، اے انسانوں تم ہی میں سے آیا۔ من انفسکم، رسول آیا تم ہی میں سے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی یہ صرف اور صرف انسانوں میں آئے، اور ہر نبی انسان ہوتا ہے اور ہر نبی مرد ہوتا ہے۔ نبی وہ جنات میں بھی نہیں اور فرشتوں میں بھی نہیں، انسانوں میں۔ اور دوسری بات کہ ہوتا مرد ہے، عورت بھی نہیں ہوتی، کوئی اور تیسری جنس بھی نہیں ہوتی۔ نبی ہمیشہ انسانوں میں اور ہمیشہ مرد۔ البتہ رسول یہ فرشتوں میں بھی اس کے متعلق فرمایا کہ فرشتوں میں بھی رسول ہے، جس طرح انہ لقول رسول کریم، سورہ کوثر میں فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہ لقول رسول کریم، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا، تو پتہ چلتا ہے کہ رسول فرشتوں میں بھی آتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول من انفسکم، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ رسول فرشتوں میں سے ہے یا یہ رسول کسی اور مخلوقات میں سے ہے، نہیں، بلکہ رسول من انفسکم، یہ رسول تم ہی میں سے ہے، اے انسانوں تم ہی میں سے ہے، اے عربوں تم ہی میں سے ہے، اے قریشیوں تم ہی میں سے ہے، اے اہل مکہ تم ہی میں سے ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، فرشتوں میں سے بھی نہیں، جنات میں سے بھی نہیں۔
मिन अनफुसिकुम, इसमें दो किरातें हैं। एक किरात तो यही है जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह पढ़ा मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से, और दूसरी किरात है मिन अनफसिकुम। अनफस इसमें तफजील का सीगा है, और इसका फिर मतलब ये बनेगा कि आए तुम्हारे पास रसूल मिन अनफसिकुम, जो तुम में सबसे ज़्यादा पाकीज़गी वाले, सबसे ज़्यादा तहारत वाले और सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाले, वो सबसे ज़्यादा अजमत वाले रसूल हैं तो तुम ही में से। लेकिन ये ना समझना कि हमारे जैसे इंसान, बल्कि नहीं, मिन अनफसिकुम, तुम में सबसे ज़्यादा नफासत वाले, तहारत वाले, पाकीज़गी वाले, अजमत वाले वो रसूल तुम्हारे पास आए। तो पता ये चला कि इन दोनों किरातों को मिलाएं, तहकीक आए तुम्हारे पास रसूल तुम ही में से, अनफुसिकुम, तुम ही में से, और अनफसिकुम, तुम में सबसे ज़्यादा नफासत वाले। अगर इन दोनों किरातों को मिलाकर देखें तो फिर एक अजीब तस्वीर बनती है कि तुम्हारे पास रसूल आए हैं तो तुम ही में से, लेकिन तुम जैसे नहीं हैं, तो तुम ही में से इंसानों, लेकिन तुम जैसे नहीं। क्या माना? इन्ना मुहम्मदन बशर ला कल बशर, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरों में से बशर हैं, लेकिन बशरों जैसे बशर नहीं। का अन्नल याकूत हजरुन ला कल हजर, जैसे याकूत पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसकी मिसाल समझें कि जिस तरह रोई ज़मीन पर जगह जगह आपको पत्थर मिलेंगे और इनकी कोई कीमत नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं, इनकी कोई अजमत नहीं, इन पत्थरों को कोई चूमता नहीं, लेकिन हजर असवद भी पत्थर है, तो क्या कहेंगे? फरमाया, कहेंगे कि हजर असवद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं है। तो पत्थर, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं है, आम पत्थरों जैसा पत्थर नहीं, जिनको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में है, मुख्तलिफ चीज़ों में है, सूरतों में है। लेकिन हजर असवद भी पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह आप देखें कि ज़मज़म ये भी पानी है, और बाहर नलके में भी पानी है, ऊपर टैंकी में भी पानी है, नहर में, दरिया में, समंदर में ये भी पानी है, और ज़मज़म भी क्या है? पानी है। तो क्या कहेंगे कि ज़मज़म पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी नहीं। ये पानी अगर इसको बर्तन में बंद करके रखो तो ये कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद ख़राब हो जाएगा, इसमें जेले पड़ जाएंगे, इसका रंग तब्दील हो जाएगा, इसका जायका तब्दील हो जाएगा, पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मैदा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ज़मज़म वो पानी है कि इसको अगर 10 साल भी रखो, 20 साल भी रखो, बोतल में बंद करके रखो, कनस्तर में पड़ा हुआ हो, 20 साल 30 साल के बाद भी निकालो, ना इसका रंग बदलेगा, ना इसका जायका बदलेगा, और ना इसके अंदर जहरे पैदा होंगे। तो क्या पता चला? ज़मज़म पानियों में से पानी है, लेकिन पानियों जैसा पानी नहीं। जिस तरह हजर असवद पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं, और जिस तरह कुरान किताबों में से किताब है, लेकिन किताबों जैसी किताब नहीं, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से इंसान हैं, लेकिन इंसानों जैसे इंसान नहीं। पैगंबर, कुल ए नबी आप फरमा दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। सूरह काफ आखिरी आयत 16-12। यूहा इलैया, फ़र्क ये है मेरे और तुम्हारे अंदर कि मैं साहिब वही हूँ, मेरे पास वही आती है, मेरे पास अल्लाह का पैगाम आता है, मेरे पास अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, और तुम्हारे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरों में से बशर हैं, लेकिन बशरों जैसे बशर नहीं। तो कहते हैं पैगंबर साहिबी वही होता है, पैगंबर साहिबी वही होता है, और मैं और आप क्या हैं? हम साहिबे वहम हैं। हम क्या हैं? वहम वाले हैं, और पैगंबर क्या होता है? वही वाला होता है।
ہم وہم والے کس طرح ہیں؟ ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ روڈ آگے سے بند ہے، لمبا روڈ ہو، قریب قریب کوئی موڑ نہ ہو، تو آپ دور تک دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ آگے سے روڈ کیا ہے؟ بند ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ گاڑی دوڑاتے جائیں گے تو روڈ کہیں پر بھی بند نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ دور سے ہمیں دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ روڈ بند ہے، یہ ہمارا وہم ہے۔ آسان مثال سمجھیں کہ جس طرح ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی عزیز و قارب فوت ہو جاتا ہے تو جس کمرے میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہو، اس کمرے میں اکیلے اس لاش کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک آدمی تیار نہیں، ایک آدمی اس مردے کے پاس رات گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کہیں زندہ نہ ہو جائے اور میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ڈر نہ جاؤں۔ روتے کیوں ہیں؟ روتے اس لیے ہیں کہ مر کیوں گیا، اور پاس اکیلے رات کیوں نہیں گزارتے؟ اس لیے کہ کہیں زندہ نہ ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا وہم ہے، یہ ہمارا وہم ہے۔ ویسے خواہ مخواہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر بھوت سوار ہوتا ہے اور مختلف شکلیں بنتی رہتی ہیں۔ تو میں اور آپ صاحب وہم ہیں، اور پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ صاحب وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں اور آپ باتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اور بعض باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ زبان پر آ جاتی ہیں، غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں، لغزشیں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زبان، اس میں لغزش کا احتمال، اس میں غلطی کا احتمال، لیکن نبی کی زبان کے متعلق فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی جو کچھ بولتا ہے وہ ساری کی ساری کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔ تو ان محمدن بشر لا کالبشر، محمد بشروں میں سے بشر ہے لیکن بشروں جیسے بشر نہیں ہے۔ کأن الیاقوت حجر لا کالحجر، جس طرح کہ یاقوت پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایک حریص علیکم دو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تین۔ ان تین جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا کہ آیا تمہارے پاس رسول جو تمہیں میں سے ہے، تم میں سب سے زیادہ پاکیزگی والا، سب سے زیادہ طہارت والا، سب سے زیادہ نفاست والا۔ یہ صورت ہو گئی عزیز علیہ ما عنتم۔ تمہیں کوئی ناگواری، تمہیں کوئی پریشانی پہنچ جائے تو اس نبی کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اے امتیو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس نبی کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی ہے۔ کیا معنی؟ جس طرح آپ کا ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، تو اس کے اگر کوئی چوٹ لگ جائے، اگر وہ کہیں گر جائے، اس کا خون نکل پڑے اور اس کی کوئی جگہ ٹوٹ جائے، زخمی ہو جائے، تو باپ کو دکھ و درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے اور اگر وہ اس کو رات کو بخار ہو جائے، ساری رات تڑپتا رہے، تو کیا خیال ہے؟ باپ سوئے گا؟ وہ بھی اس کے ساتھ پریشان ہوگا۔ اسی طرح فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسا نبی تمہیں دیا ہے کہ امتیو اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو ناگواری نبی علیہ السلام کو اٹھانا پڑے گی۔ مثلا حکم دیا کہ جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو۔ اے اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری عدم موجودگی میں اس بستر پر کیا کوئی چیزیں گزری ہیں، کوئی خطرناک کیڑا، کوئی اور نقصان دینے والی کوئی زہریلی چیز اس پر گزری ہو یا بیٹھی ہوئی ہو، اور تم اس کے اوپر بغیر جھاڑنے کے اوپر آ کر لیٹ جاؤ، کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ تکلیف تمہیں پہنچے گی اور ناگواری تمہارے نبی کو ہوگی۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف اس نبی کو بالکل برداشت نہیں۔ اس طرح فرمایا کہ جب جوتے پہنا کرو تو اپنے جوتے کو جھاڑ لیا کرو اور اس کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو۔ کیوں؟
ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جوتے کے اندر پاؤں داخل کر دو، اس کے اندر کوئی زہریلی چیز ہو یا اس کے اندر کوئی کانٹا ہو، کوئی ایسی چیز ہو نقصان پہنچانے والی، تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں نقصان ہوگا، تمہارا پاؤں زخمی ہوگا، اور ناگواری کسے ہوگی؟ تمہارے نبی کو ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، حج کیا تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ حج ہمارے اوپر ہر سال فرض ہے؟ ہر امتی پر ہر سال حج فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہر سال حج فرض ہے ہمارے اوپر؟ نبی علیہ السلام پھر خاموش۔ اس آدمی نے تیسری مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہر سال حج کرنا فرض ہے ہمارے اوپر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ میں خاموش اس لیے رہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تمہارے اوپر، تم ادا نہ کر سکتے، تم گناہگار ہوتے، تمہیں اس فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے سزا ملتی، سزا تمہیں ملتی اور ناگواری تمہارے نبی کو ہوتی۔ اگر میں پہلی مرتبہ ہی کہہ دیتا کہ ہاں حج کرنا ہر سال فرض ہے تو میری امت مشقت میں پڑ جاتی۔ ہر آدمی تو حج پر ہر سال نہیں جا سکتا، اس لیے ہر سال امتی پر حج فرض نہیں ہے، صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر میں پہلی مرتبہ ہی جواب دے دیتا، ہاں کہہ دیتا، تمہارے اوپر حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا، تم ادا نہ کر سکتے، فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جاتا اور تکلیف تمہارے نبی کو ہوتی۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر سب نے جماعت کی، تیسرے دن نبی علیہ السلام کے حجرے کے باہر مسجد نبوی میں صحابہ کرام اکٹھے ہیں، تراویح پڑھیں گے۔ کافی دیر گزر گئی، رات کا کافی حصہ گزر گیا، نبی علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب باہر آئے تو فرمایا کہ میں اس لیے دیر سے آیا، میں اس لیے دیر سے گھر سے باہر نکلا کہ اگر میں بر وقت آتا اور پابندی کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیتا تو اے امتیوں تمہارے اوپر یہ تراویح کیا ہو جاتی؟ فرض ہو جاتی، اور پھر اس کی حیثیت بڑھ جاتی۔ پھر اگر اس کو کوئی بھی چھوڑتا تو نہ اس کا روزہ ہوتا، بلکہ نہ تو وہ تو سزا کا مستحق ہو جاتا، فرض چھوڑ رہا ہے۔ اس اندیشہ کی وجہ سے میں اب بر وقت نہیں آیا تاکہ یہ تراویح کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ سنت اب بھی ہے، تاکید اب بھی ہے، لیکن جو معاملہ فرض کا ہوتا ہے وہ والا تراویح کے ساتھ نہیں۔ تو یہ سارے احکامات کیا بتا رہے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں ادنا سی تکلیف بھی پہنچے تمہارے نبی کو یہ برداشت نہیں۔ اس لیے احکامات ہی ایسے دیے، آداب ہی ایسے بتائے تاکہ میرے کسی امتی کو نہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے نہ آخرت میں کوئی تکلیف پہنچے۔ فرمایا قیامت والے دن ہر ایک نبی کے لیے ممبر لایا جائے گا اور ہر ایک نبی ممبر پر بیٹھے گا اور میرا اور آپ کا حساب کتاب ہوتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے لیے ممبر لایا جائے گا تو میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ تو رکھوں گا لیکن میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، میرے اپنے ممبر پر بیٹھوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی کیوں؟ ایسا نہ ہو میں ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ ممبر مجھے آنن فانن جنت کے اندر پہنچا دے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، اس کا تو حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اس کے اوپر ہاتھ تو رکھ رہا ہوں کہ پتہ چلے ممبر میرا ہے، لیکن میں اس کے اوپر بیٹھتا نہیں کہ میری امت پیچھے اکیلے نہ رہ جائے۔ جب تک میری امت کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس وقت تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تمہارے نبی کو برداشت نہیں۔ آگے فرمایا حریص علیکم، وہ نبی تمہیں خیر پہنچانے میں سب سے پہلے نمبر پر، تمہیں کوئی خیر پہنچ جائے، تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے، اس میں نبی علیہ السلام بہت زیادہ حرص کرنے والے۔ نبی کا دل کی چاہت یہ ہے کہ میری امت کو خیر پہنچے۔ ان پر کوئی ایسا، جس طرح مشہور حدیث
ने दुआ की कि अल्लाह कोई ऐसा दुश्मन मुसल्लत ना हो, कोई ऐसी वबा मुसल्लत ना हो जाए, कोई ऐसी ताउन वगैरह की कोई ऐसी मर्ज ना आ जाए, मेरी उम्मत सारी की सारी हलाक हो जाए। फरमाया ये दुआ कबूल हो गई। तो हरीसन अलैकुम, नबी तुम्हारे ऊपर तुम्हें खैर पहुंचाने में क्या है, हरीस हैं, चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि तुम्हें खैर पहुंचे और तुम दुनिया आखिरत के अजाबों से बच जाओ। एक यहूदी लड़का है, मुसलमान तो नहीं हुआ, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, खिदमत करता है, और पानी लाना होता है पानी ले आता है, कोई सफाई सुथराई करनी होती है वो कर देता है। वैसे दिल में अल्लाह ने डाल दिया, आकर बैठ जाता है जहाँ पर और सहाबा किराम बैठे हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, वो भी आकर बैठ जाता है। तो कुछ दिनों के बाद वो नहीं आया, फिर हाज़िर हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई वो लड़का किधर है जो इधर आता था, यहूदी लड़का? तो बताया गया कि अल्लाह के नबी वो बीमार है। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को लेकर गए, उस यहूदी के घर गए तो देखा कि उस लड़के का आखिरी सांसें ले रहा है, नज़ा की कैफियत में है, दुनिया छोड़ रहा है, दुनिया से आंखें फेरने वाला है, और उसका अब्बू उसके सरहाने बैठा तौरात पढ़ रहा है, आसमानी अपनी यहूदियों की किताब वो पढ़ रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम बैठे, खैर खैरियत दरियाफ्त की, उस यहूदी से पूछा हल वजदत फीह नाती व वस्फ़ी, ए यहूदी बता जो तू तौरात पढ़ रहा है इसके अंदर मेरी सिफ़ात का बयान है कि नहीं, नबी आखिर ज़मान के बारे में पेशन गोइयाँ हैं कि नहीं? तो यहूदी कहने लगा नहीं जी इसमें कुछ भी नहीं है आपके बारे में, झूठ बोला। तो जब बाप ने कहा ना इसमें कुछ नहीं है आपके मुताल्लिक, तो उस बेटे ने आंखें खोली और उसने कहा ये अल्लाह के नबी मेरा बाप झूठ बोलता है, मैंने भी तौरात पढ़ी है, तौरात में कसरत के साथ आपकी बशारतें मौजूद हैं, आपकी निशानियाँ मौजूद हैं, आपकी सिफ़ात औसाफ का बयान मौजूद है, मेरा बाप झूठ बोलता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बाप को छोड़ा, उस लड़के से कहा कि बेटा जब तुम्हें मालूम है, जब तुम जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? जब तुम खुद कहते हो कि तौरात के अंदर ए नबी आपकी निशानियाँ मौजूद हैं, आपकी सिफ़ात का बयान मौजूद है, तो ए बेटा फिर मानते क्यों नहीं हो? अब उस लड़के के अब उसकी आखिरी हालत है, दुनिया से जा रहा है, उसने अपने अब्बू की तरफ देखा जो सराहने बैठा तौरात पढ़ रहा है। तो अबू ने कहा अते अबुल कासिम, अपने बेटे को कहा कि अबू कासिम के बाप की बात को मान लो, अबुल कासिम की बात को मान लो। अबुल कासिम हमारे नबी की कुन्नियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबजादा था, कासिम उसका नाम था, तो इसकी वजह से अबुल कासिम नबी अलैहिस्सलाम की कुन्नियत थी। तो उस यहूदी ने अपने बेटे से कहा कि अते अबुल कासिम, आप अबुल कासिम की बात मान लें। उस लड़के ने, यहूदी लड़के ने कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद वो दुनिया से चला गया, आंखें बंद कर गया। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी, बड़ी मसरत और बड़े चमकते दमकते चेहरे के साथ घर आए और सईद आयशा से फरमाया वो यहूदी लड़का मुसलमान हो गया है और साथ मर भी गया है, अब वो मेरा उम्मती है, मेरा कलमा पढ़ने वाला है, उसको हम कफनाएंगे, उसको हम दफनाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मुसरत के साथ सारे इंतज़ामात किए। क्यों? हरीसन अलैकुम, वो नबी तुम्हारे ऊपर क्या हैं? हरीस हैं, चाहते हैं कि तुम जहन्नम से बच जाओ। नबी अलैहिस्सलाम अपना जूता मुबारक गांठ रहे हैं। हमारा जूता टूट जाता है ना, तो जिस तरह हम मोची के पास लेकर जाते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम खुद सुई धागा लेकर गांठ रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसको मरम्मत कर रहे हैं। ज़ुबान हाल ने पूछा है अल्लाह के नबी ये क्या, आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप तो सारे नबियों के नबी हैं, अल्लाह के बाद कोई हस्ती है तो आपकी हस्ती है, आप अपना जूता गांठ रहे हैं, ये तो मोचियों का काम है, ये तो नबियों का और इमामुल अंबिया का काम नहीं है। बस ज़ुबान हाल फरमाया मेरे बहुत सारे उम्मती ऐसे होंगे जो हलाल रोज़ी तलाश करने के लिए इस पेशे को अपनाएंगे कि आज मैं जूता गांठ के अपने उन उम्मतियों की हैसियत तुम्हारी निगाहों में वाज़े कर देना चाहता हूँ कि कहीं तुम इनको कमी ना समझ लेना, कहीं तुम इनको हकीर ना समझ लेना कि जूता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी गांठा है, कहीं तुम इनको हकारत की नज़र से ना देखना। ये मेरे उम्मती हैं, हलाल रोज़ी तलाश करने के लिए ये पेशा अपना रहे हैं, तुम्हें इनकी कदर करनी है। ये काम तो मैंने भी किया है। अब नबी अलैहिस्सलाम घर में हैं, झाड़ू दे रहे हैं। बज़ुबान हाल ए अल्लाह के नबी
یہ جھاڑو دینا خاکروبوں کا کام ہوتا ہے، اور آپ تو امام الانبیاء، فرمایا کہ میرے بہت سارے امتی بزبان حال، میرے بہت سارے امتی حلال کمانے کے لیے اس پیشے کو اپنائیں گے، جھاڑو دیا کریں گے مختلف مقامات پر، کہیں تم ان کو حقیر نہ سمجھ لینا، جھاڑو تو میں محمد رسول اللہ نے بھی دیا۔ اپنا کپڑا پھٹ گیا، خود پیوند لگا رہے ہیں، خود اس کو سی رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو درزیوں کا کام ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ بزبان حال فرمایا بہت سارے امتی ایسے ہوں گے حلال کمانے کے لیے اس پیشے کو اپنائیں گے، تم باقی لوگ ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، ہمارے کپڑے بناتے ہو اور تمہیں کچھ ملتا نہیں، تم ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، یہ کام تمہیں محمد رسول اللہ نے بھی کیا ہے۔ یہ ساری کیا باتیں ہیں؟ حریص علیکم، وہ نبی تمہیں دنیا آخرت کی بلائی پہنچانے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی ایمان والوں کے ساتھ جو رحمت کا تعلق ہے وہ اوروں کے ساتھ نہیں، جو تعلق رحمت کا اور مہربانی کا اور شفقت کا ایمان والوں کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ قیامت کے دن جو شفاعت کریں گے تو کس کی شفاعت کریں گے؟ کافروں کی شفاعت تو نہیں کریں گے، جو محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے یہ کلمہ ان کی شفاعت تو نہیں کریں گے، کس کی شفاعت کریں گے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت اس کے لیے ہوگی جو دنیا میں گناہوں بھری زندگی گزارتے رہے، تو میں ان کی سفارش کروں گا تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر جانے والے بن جائیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں سے پہلی آیات میں فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آئے رسول، اس میں اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا، اور رسول من انفسکم، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے صورت مصطفیٰ کو بیان فرمایا، اور آگے 3 جملوں میں سیرت مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہاری نبی کو ناگوار گزرتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بہت بڑی نرمی کرنے والے، شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں یہ تمہارے نبی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیرت مصطفیٰ کو بیان فرمایا، اور امتی ہونے کی حیثیت سے میرے اور آپ کے اوپر نبی علیہ السلام کے 4 حق ہیں، گزشتہ جمعے بھی بتایا تھا، لیکن یہ یاد کرنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، اپنانے والی بات ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ماننا۔ نبی قادیانی بھی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ تو نبی علیہ السلام کا پہلا حق میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی اور آخری نبی ماننا، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی عقیدت اور محبت ہمارے دل کے اندر ہو، اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ یہ 4 موٹے موٹے حق ہیں نبی علیہ السلام کے میرے اور آپ کے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اذان کے بعد سنتیں ادا کریں۔ وکفا